اللہ کا احسان ہے شعبان معظم، ایک تحفہ رحمان ہے شعبان معظم۔ بتلایا ہے سرکار نے جس ماہ کو اپنا، وہ ماہ مہربان ہے شعبان معظم۔ ملتی ہے گنہگار کو اس ماہ میں بخشش، سرکار کا فرمان ہے شعبان معظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور شان عادلہ سے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے اس دنیا دارفانی میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، چاند و سورج جیسی حسین اور دلربا قندیلیں، ہواؤں اور فضاؤں کا سلسلہ، پہاڑوں کی دلفریب بستیاں، درختوں کا جھمٹ، سمندروں کی اٹھلاتی ہوئی موجیں اور بے شمار و لاتعداد نعمتیں، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں جن کی اہمیت و افادیت کا کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوقات میں بعض کو بعض سے افضل و بہتر بنایا ہے اور بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ مثلا انسان کو اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ بنا کر اسے لقد کرمنا بنی آدم کے تاج عظمت سے سرفراز فرمایا۔ انبیاء اور رسولان اعظام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، ایام میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی اور بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت بخشی۔ جیسا کہ آیات قرآنی اس کی شاہد ہیں، 12 مہینوں میں کچھ مہینے بعد سے افضل، بابرکت اور باعظمت شمار کیے جاتے ہیں۔ انہی عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم کا بھی ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے۔ شعبان المعظم کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نہایتی اہمیت کا حامل ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماشاء اللہ، شعبان المعظم کی عظمت و فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور اسے اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور زمانہ کتاب غنیت الطالبین میں شعبان کے 5 حروف کی مناسبت سے نہایتی نکتہ آفری بات نقل فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے شرف یعنی بزرگی مراد ہے، عین سے علو یعنی بلندی مراد ہے، با سے بر یعنی نیکی اور احسان مراد ہے، الف سے الفت یعنی محبت مراد ہے، اور نون سے نور یعنی روشنی مراد ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے اور یہ نبی مختار پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کی عظمت و برکت پر بے شمار حدیث و آثار وارد ہیں۔ ان میں سے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کا جتنا اہتمام فرماتے، کسی اور مہینے میں روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے، بلکہ رمضان المبارک کے بعد آپ سب سے زیادہ جس مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے وہ شعبان المعظم ہی کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان المعظم کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کو کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس مہینے میں آپ کچھ ایام کو چھوڑ کر
پورے مہینے روزے رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ان احادیث و آثار سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اور مہینے و ایام کی طرح شعبان المعظم کو کھیل کود اور غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ان متبرک ایام و شہور کو غنیمت سمجھ کر خدا اور رسول کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے اعضاء طاقتور ہیں، ہمارے اندر طاقت و قوت ہے، لیکن کل جب ہم ضعیف و کمزور ہو جائیں گے، ہمارے اعضاء کام کرنا بند کر دیں گے اور بدن نقاہت کی وجہ سے کمزور پڑ جائے گا، تو اس وقت سوائے افسوس کے کوئی چارہ کار نہیں رہ جائے گا اور ہم صرف ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں ایک رات آتی ہے جس شب کو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس شب میں بے شمار گنہگار و سیاکار لوگ رحمت خداوندی سے جہنم سے برات اور رہائی کا مژدہ جافزہ پاتے ہیں۔ یہ رات بڑی عظمت و برکت والی ہے، یہ رات بڑی عظمت و برکت والی ہے۔ احادیث و آثار اور اقوال سلف صالحین میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس کی شب میں قیام یعنی عبادت کرو، کیونکہ اس رات اللہ عز و جل غروب آفتاب کے وقت اپنی شان کریمی کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طالب کہ اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت دور کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کیسی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں اس رات کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں درج فرمایا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن اس رات مشرک، کینہ پرور، رشتہ توڑنے والے، آزار یعنی پائجامہ یا تہمد وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ صاحب بحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں، عیدین کی راتوں میں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اور شعبان کی 15ویں رات میں جاگنا مستحب عمل ہے۔ اور فتوحات الہیہ میں مذکور ہے کہ شب برات میں 5 برکتیں خاص ہیں جو بندوں کو عطا کی جاتی ہیں: تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت اور فضیلت عبادت۔ اس مبارک شب میں اللہ عز و جل فرشتوں کے مابین تقسیم امور فرماتا ہے، رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کون سا بچہ پیدا ہوگا اور کون کون اس سال شرف حج بیت اللہ سے مشرف ہوگا۔ سامعین اکرام، ان آثار و اقبال سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شب برات اللہ عز و جل کی جانب سے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں اس رات بیدار ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہنا چاہیے، خدا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے اور بارگاہ خداوندی میں
اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، لیکن خیال رہے کہ اس فضیلت کے مستحق وہی حضرات ہیں جو فرائض کی مکمل ادائیگی کرتے ہیں، نماز پنجگانہ میں قطعی سستی نہیں کرتے۔ آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جب ایک رات کی عبادت سے اتنا ثواب ملتا ہے تو اور عبادتیں کرنے سے کیا فائدہ۔ شب برات کے موقع پر قبرستان جانا، قبروں پر حاضری دینا، وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھنا اور اپنی موت کو یاد کر کے آخرت کی فکر کرنا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس سے میت کو انسیت حاصل ہوتی ہے اور وہاں جانے والا بھی اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ شب برات کے موقع پر قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر نہیں پایا۔ میں نکلی تو دیکھا آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ آپ اپنی بعض ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل شب برات میں آسمان دنیا پر خصوصی تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ افسوس صد افسوس، بعض لوگ اس متبرک اور باعظمت رات کو کھیل کود اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ اس رات دوسری رات کے مقابل اور زیادہ خرافات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے اسلام کی شان نمایاں ہوتی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ان خرافات و اسراف سے توبہ کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر اور کامیاب بنانا چاہیے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک رات کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔